السلام علیکم حافظ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور کل حافظ صاحب آپ نے جس طرح سے آلریڈی کہا تھا کہ یہ جو انہوں نے پلان کیا ہے، کیونکہ تب تک چیزیں کنفرم نہیں تھیں، بنگلہ دیش بیٹنگ کر رہے تھے اور وہ آلموسٹ جو ہے وہ سکور پورا کر چکے تھے، تو آپ نے کہا کہ یہ جو پلان انڈیا نے کیا ہے وہ بہت امیزنگ ہے۔ حافظ صاحب اب تو فائنلی مطلب جیت بھی گیا انڈیا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، ایک تو کل جیسا کہ چوتھے دن جب کھیل شروع ہوا تو اس وقت سے پہلے تک کو بہت زیادہ جو تھے کھیل ہوا نہیں، 107 رن صرف سکور ہوئے تھے جب 3 وکٹوں کے نقصان پر بارش کی وجہ سے میچ کو روکنا پڑا، اور اس کے بعد دوسرے اور تیسرے دن میں جب وہ گئے ہیں تو وہاں پر کوئی ایک بال بھی پھینکا نہیں جا سکا۔ تو چوتھے دن جب کھیل کا آغاز ہوا اور وکٹیں لیں، 7 آؤٹ باقی ماندہ میں کیے 233 پر، جب ان کی اننگز سمٹ گئی، محدود رہی 233 رنز تک، اور اس کے بعد جس طرح سے آغاز کیا روہت شرما نے اور یشاسوی جائسوال نے، تو وہ بنیادی طور پر چیلنج تھا انڈیا کا اپنے آپ کو بھی اور انڈیا کا بنگلہ دیش کو بھی چیلنج تھا کہ اگر آپ ہمیں روک سکتے ہیں تو روک لیں، اس انداز میں ہم بیٹنگ کر رہے ہیں۔ اور وہ ایک واضح اعلان تھا کہ یہ ٹیسٹ میچ ہم اس کو نتیجہ خیز بنانے کی اور فیصلہ کن بنانے کی کوشش کریں گے ہر حال میں۔ اور وہ جو شروع ہوا ہے اوپننگ پیئر میں، جس میں انہوں نے 3 اوورز میں 50 رنز سکور کیے، 50 رن سکور کیے، اور اس کے بعد یشاسوی جائسوال اور روہت شرما سے لے کر آکاش دیپ تک نچلے نمبروں تک جہاں پر بھی آپ چلے جائیں گے، آپ کو واضح طور پر ایک نظر آئی کہ ایک ہی انداز سب بیٹسمینوں نے اپنایا اس کا، کہ ہم نے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ رنز آن بورڈ کرنے ہیں 233 کے اگینسٹ، جو کہ بنگلہ دیش نے پہلی اننگز میں سکور کیے تھے، اور اس کو انہوں نے 285 تک لے کے گئے 34.4 اوورز کی بیٹنگ میں۔ وہ 8.25 کا ان کا رن ریٹ بنتا ہے۔ اس بیٹنگ نے جہاں پر انڈیا کو اعتماد دیا کہ ہم اس ٹیسٹ میچ کو اب جس طرح سے چاہتے ہیں ختم کرنا، وہ ختم کرنے کی پوزیشن میں ہے، ان 34 اوورز کی بیٹنگ نے بنگلہ دیش کو یہ نقصان پہنچایا ذہنی طور پر کہ وہ ان کے لیے واپسی کا اس کے بعد بہت کم موقع تھا، کیونکہ اتنی زیادہ پٹائی جب آپ کو ہو جاتی ہے کسی ٹیسٹ میچ میں، اور اس شدید انداز میں آپ کے ساتھ پٹائی ہوتی ہے بالرز کی، 34 اوور آپ کی پٹائی ہوتی رہتی ہے فاسٹ آپ کی بالنگ کی ساری کی، تو وہ آپ کو ذہنی طور پر متاثر کرتی ہے۔ اس سے واپس آنے کا ایک ہی طریقہ تھا نا کہ بنگلہ دیش لمبی بیٹنگ کرتا، جو کہ وہ نہیں کر سکے۔ اب جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس ٹیسٹ میچ کا جو نتیجہ بنیادی طور پر آیا، 34.4 اوورز انہوں نے پہلی اننگز میں کھیلے ہیں، اور اس کے بعد 17.2 اوورز انہوں نے 35 اور 17 52 اوورز ٹوٹل ہیں جو بیٹنگ کی ہے انڈیا نے، 52 اوورز بیٹنگ کی ہے، یعنی کہ تو 52 اوورز میں انہوں نے ایک ٹیسٹ میچ کو فیصلہ کن بنایا ہے، 52 اوورز میں انہوں نے ایک ٹیسٹ میچ کو فیصلہ کن بنایا ہے۔ یہ اب لوگ یہاں پر بات کرتے ہیں، انٹینٹ کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں بہت زیادہ اور بہت زیادہ جگہوں پر یہ بات ہوتی ہے انٹینٹ کی، تو یہ جو انٹینٹ کی ڈیفینیشن ہے نا، وہ یہ اس ٹیسٹ میچ میں آپ کو واضح طور پر نظر آتی ہے۔ جس طرح سے انڈیا نے ٹیسٹ میچ کھیلا ہے، جیتا ہے، یہ ہے کہ آپ نے وہ کرنا ہے جس کی آپ کو ضرورت اس وقت میں ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے پاکستان میں، یہ وہی ٹیم ہے جو پاکستان میں 2-0 سے ٹیسٹ میچ پاکستان کو ہرا کر گئی تھی سیریز، انڈیا میں یہی ٹیم 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز یک طرفہ مقابلے کے بعد ہاری ہے۔ پہلا ٹیسٹ میچ جس میں 144 144 پر 6 آؤٹ کیے تھے، وہ ایک خاص لمحہ تھا، یا وہ وقت تھا خاص، جس میں بنگلہ دیش نے تھوڑا دباؤ بنایا انڈیا کے اوپر اور اپنی دباؤ میں لائے، اپنی برتری ثابت کی فاسٹ بولنگ کے اوپر۔ لیکن اس 144 for 6 کے بعد جب باؤنس بیک کیا ایشون اور جڈیجا نے، اور اس کے بعد سے لے کر آخری آج وننگ سٹروک لگنے تک، وننگ رن بننے تک، کہیں بھی انڈیا نے بنگلہ دیش کو موقع نہیں دیا کھیل کے کسی بھی شعبے میں۔ بیٹنگ ہے، بولنگ ہے، آپ کی حکمت عملی ہے، آپ کے پلیئرز کی بالرز کی تبدیلی ہے، بیٹسمینوں کی جو کھیلنے کا انداز ہے، کسی بھی ایک جگہ پر انہوں نے موقع دیا نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر انٹینٹ ہے، اور یہ صرف اور صرف کسی کو دوسرے کو تیز کھیلتا ہوا دیکھ کر آپ تیز کھیلنا شروع نہیں کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ایک مکمل طور پر ایک راستے سے گزرنا پڑتا ہے، ایک تیاری کرنا پڑتی ہے، آپ میں صلاحیت کا ہونا ضروری ہے، پھر آپ نے اس صلاحیت میں مہارت حاصل کرنی ہے، وہ کام بار بار کر کے دہراتے ہوئے، نہ آپ جب تک اس کو دہرائیں گے نہیں، آپ اس میں مہارت حاصل نہیں کریں گے، آپ کا اس پہ عبور نہیں ہوگا، تو آپ کے لیے مشکلات ہوں گی۔ پاکستان میں یہی فاسٹ بولرز تھے، سپنرز تھے بنگلہ دیش کے، جو ہم سے کھیل ہی نہیں گئے۔ ہم 2 سیشن نہیں کھیل پائے ان کے خلاف، آؤٹ ہو گئے۔
انڈیا کے خلاف وہی بیٹنگ جو کہ یہاں پر اتنے نے 450 کے اگینسٹ لگ بھگ 600 رنز کر دیے تھے، وہ وہاں پر 2 سیشن ان کو انہوں نے کھیلنے دیا. تو یہ جو فرق ہے بیٹنگ میں اور بالنگ میں، جو پاکستان نے ان کو مواقع دیے اور انہوں نے فائدہ اٹھایا اس سے، وہاں پر ان کو وہ مواقع نہیں ملے. انہوں نے ڈومینیٹ کیا کھیل، آؤٹ کلاس کیا بنگلہ دیش کو. اور جو فرق ہوتا ہے بہتر ٹیموں کا نسبتاً کمزور ٹیموں کے ساتھ میچز کھیلتے ہوئے، اس فرق کو انہوں نے برقرار رکھا ہے اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ 2 WTC کے فائنل کھیل چکے ہیں، تیسری کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں. اور بنگلہ دیش کے لیے بھی ایک کچھ چیزیں اچھی ضرور ان کے لیے بھی ہوئی ہیں. دیکھیں مومن الحق نے 100 کیا، آج شادمان کی کچھ باری، مشفق الرحیم کی باری، حسن محمود کی بالنگ، ان کے جو فاسٹ بالرز ہیں ان کی پرفارمنسز، انفرادی طور پر ان کے کھلاڑیوں نے کہیں کہیں اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا ہے. اب وہ یہ ان کو ضرور احساس ہوا ہوگا کہ پاکستان میں جو انہوں نے کرکٹ کھیلی تھی اس میں اور جو انہوں نے انڈیا میں کرکٹ کھیلی ہے، ان کو کس طریقے سے اس چیز کو، اس فرق کو ختم کرنا ہے کہ جب دنیا کی بہترین ٹیموں کے خلاف آپ ٹیسٹ میچز کھیل رہے ہوں گے تو آپ کو 3 سیشن کیسے کھیلنا ہے. اگر آپ 144 پر، پاکستان نے ان کے 26 پر 6 آؤٹ کیے، پاکستان اس میں بھی ان کو دبانے میں کامیاب رہا. پاکستان نے 448 پر اننگز ڈکلیئر کی، پاکستان اس ٹیسٹ میچ میں بھی ناکام رہا. جب وہ وہاں پر گئے ہیں تو 150 رن نہیں کر پائے ہیں، 233 پر آؤٹ ہو گئے ہیں. تو اپنے رن سکورنگ کی جو ایبلٹی ہے ایز ٹیم، انہوں نے اس کو کس طرح سے بڑھانا ہے. 144 پر 6 آؤٹ کرنے کے بعد آپ نے باقی 4 وکٹیں کیسے حاصل کرنی ہیں. اگر آپ نے اپنی اپوزیشن کو دبایا ہے، گرایا ہے، تو آپ نے اس کو دوبارہ اٹھنے کا موقع نہیں دینا. یہ چیزیں کس طریقے سے آپ نے ماسٹر کرنی ہے. تو یہ ان کو بھی کچھ کرکٹ اچھی کھیلی ہے بنگلہ دیش نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے بڑی ٹیموں کے خلاف ٹیسٹ میچز جیتنے ہیں تو اس کے لیے آپ کو زیادہ اچھی کرکٹ کھیلنا پڑتی ہے. تو انڈیا کو کریڈٹ ہے کہ انہوں نے بنیادی طور پر تو ان کو اس میں شروع میں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ وہ ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا. لیکن جو فرق تھا نا بنیادی طور پر کہ ایک اچھی ٹیم اور نسبتاً کمزور ٹیم میں جو فرق ہے، اس فرق کو برقرار رکھنا جیت کے ساتھ ساتھ اہم ہوتا ہے جب آپ اوپر کھڑے ہوتے ہیں، جب دنیا آپ کو کسی اور طریقے سے دیکھ رہی ہوتی ہے. تو انہوں نے اس دونوں چیزوں کو برقرار رکھا ہے، فرق کو بھی برقرار رکھا ہے، ٹیسٹ میچز بھی آسانی جیتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. حافظ صاحب آپ نے پورا ایسے لگ رہا ہے جیسے نا وہ سارا ایک ہوتا ہے نا، بعد میں آپ اس کا پورا ریکیپ دکھاتے ہیں، آپ نے سارے میچ کا دکھایا ہے اور یقیناً بہت سننے والا کوئی بہت اچھا لگ رہا ہوگا کیونکہ یہ سارا میچ ٹیسٹ میچ جو ہے اس کے اندر سب سے ایک جو گیپ تھا وہ بارش کا تھا، اور بارش کے بعد جس طرح سے کم بیک کرنا، چیزوں کو الائن کرنا اور پھر اس کو پرفارم کرنا اور پھر میچ جیتنا ایک بہت بڑی بات ہے. یشسوی جیسوال کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو انہوں نے جس انداز میں، جس اسٹرائک ریٹ کے ساتھ ٹیسٹ میں پرفارمنس دی ہے وہ بھی بہت قابل تعریف ہے. حافظ صاحب تو کیا کہتے ہیں سوال؟ دیکھیں اسٹرائک ریٹ کی 5 دن کی کرکٹ میں اگر آپ اس کو وسیع تناظر میں دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ اتنی اہمیت نہیں ہوتی ہے کہ جس وجہ سے جیسے نا امام الحق کو آپ نے ڈراپ کر دیا. شان مسعود کل گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی کہ ہم کنسسٹنسی لانا چاہتے ہیں اپنی سلیکشن میں، یا کھلاڑیوں کو بیک کرتے ہو اگر ان کی جگہ پہ جاتی ہے تو چلی جائے، اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جیسا آپ نے جیسوال کا سوال کیا ہے اسٹرائک ریٹ کا، تو امام الحق کو جب آپ ڈراپ کر رہے تھے ٹیم سے تو کیا اس وقت تسلسل کی بات نہیں تھی؟ آپ کو یہ فیصلہ کرنا اس وقت، کیا فیصلہ آپ نے کر کے یہ فیصلہ کس سوچ کے ساتھ کیا تھا کہ آپ سائم کو ٹیسٹ میچ کھلا رہے ہیں، کیا اس کو ٹیسٹ میچ کھلانا چاہیے، اس کو مزید پختہ ہونے کی ضرورت ہے؟ تو جب آپ کھلاڑیوں کے سلیکشن کی بات کرتے ہیں تو 50-60 اوور سیکنڈ نیو بال تک آپ کی بیٹنگ جاتی نہیں ہے، تو آپ کو تو اسٹرائک ریٹ کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے. آپ کو تو کریز آکوپائی کرنے کی طرف کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ وقت کریز پہ کس طرح سے گزارنا ہے، اس طرف جانا چاہیے. تو ایک سوال یہ ہے کہ جب آپ نے امام کو ڈراپ کیا اس وقت آپ کی یہ جو سوچ ہے یہ اس وقت کیوں نہیں تھی؟ ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسٹرائک ریٹ اس ٹیم کا مسئلہ ہوگا جو اپنے ریسورسز میں، ابھی ان کو دیکھ لیں، جیسوال، روہت شرما، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد شبمن گل ہیں، وراٹ آ جاتے ہیں، رشبھ پنت، کے ایل راہل، جڈیجا، ایشون، 7 نمبر تک جو ان کے بیٹرز ہیں، 8 نمبر تک، ٹھیک ہے جی، وہ سارے کے سارے سینچری میکر آپ کو نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈبل 100 انہوں نے کی ہوئی ہیں، دنیا کی بہترین بلے بازوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. وہ سوچیں گے یار ہمیں اسٹرائک ریٹ تھوڑا بہتر کرنا ہے، تھوڑا امپروو کرنا ہے، تو وہ تو ایک سمجھ میں آئے گی نا یار ان کے پاس اسٹیبلٹی والے پلیئرز بھی ہیں، لمبی باری بھی لگا لیں گے. کے ایل راہل 60 بالوں پہ 15 بھی کر سکتے ہیں اگر ان کو ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے، شبمن گل بھی وقت گزار لیں گے، جڈیجا کریز آکوپائی کر لیں گے، ایشون کر لیں گے. ٹھیک ہے جی، وراٹ لمبی باری لگا لیں گے اور لگا لیں گے لمبی باری.
جس ٹیم کے پاس ریسورسز اتنے ہوں، یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے آپ انگلینڈ کی وائٹ بال میں دیکھتے ہیں، ان کے T20 کا اسٹرائک ریٹ نکال کے دیکھیں، سب 150 140 کے اوپر ہیں، سب کے سب. کیوں ہیں؟ ان کے پاس ریسورسز ہیں. ہمارا مسئلہ اسٹرائک ریٹ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ کچھ اور ہے، ہم علاج کسی اور چیز کا کر رہے ہیں. تو جیسوال کی جو کرکٹ ہے، جس طریقے سے وہ کھیل رہے ہیں، جہاں ان کو موقع ملتا ہے تو وہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر رہے ہیں. جو پہلی اننگز تھی اس میں تو سب نے ہائی اسٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلا، مطلب پتہ کافی سارے چھکے ہیں، کافی چوکے نظر آتے ہیں. ایون آکاش دیپ نے بھی 2 چھکے لگائے. وراٹ کوہلی کا اسٹرائک ریٹ آپ دیکھ لیں،